افغان طالبان جو ہے وہ پیداوار اس وقت تھی جب افغانستان میں ٹوٹل کیوس تھا، انارکی تھی۔ تو افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک ہے اس وقت افغانستان میں ایک قحط کا عالم ہے، اور لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے باڈی آرگنز بیچ رہے ہیں، اور چاہے دنیا کے مختلف ممالک کی پرٹیکولرلی ویسٹ کی جو بھی سینٹیمنٹس ہوں، جو بھی فیلنگز ہوں طالبان کے متعلق، ان کو یہ دیکھنا ہے، سب سے اشد ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ عام افغان شہری ہے، اور خاص طور سے جو ریموٹ ایریاز میں رہتا ہے، جہاں کے پہنچنا بھی مشکل ہے، جہاں چیزیں لے جانا بھی مشکل ہے۔ اربن سینٹرز کو تو جو ہے وہ افغانستان کے وہ تو ایزیلی ایکسیسیبل ہے، تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ اگر زیادہ سے زیادہ اٹینشن پے کی جائے، اور یہی پاکستان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے۔ شروع سے ہی ہم یہ کہتے رہے کہ چاہے آپ افغانستان کے طالبان کے متعلق جو بھی فیل کرتے ہو، وہ آپ کو امیڈیٹ اٹینشن ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر، انسانیت کے بیسس پہ آپ کو فوراً کر لینی چاہیے، ورنہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ اور اس ٹریجڈی کا سب سے جو برا اثر پاکستان پہ پڑے گا وہ یہ ہے کہ وہ افغان نیچرلی اتنا لمبا ہمارا 1600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہ اس کو کراس کر کے اور وہ آ جائیں گے پاکستان میں۔ آلریڈی 4 ملین افغانز رہ رہے ہیں، رجسٹرڈ اینڈ ان رجسٹرڈ پاکستان۔ کوئی 30 سے 50 ہزار ڈپینڈنگ آن دا ڈے لوگ بارڈر کراس کر کے روزگار کے لیے روزانہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، تو پاکستان پہ یہ برڈن بہت زیادہ ہوگا۔ بہتر ہے کہ ان کو جتنی جلدی مدد مہیا کی جا سکے، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ طالبان کے ساتھ ریلیشن کرنے ہیں یا نہیں کرنے، یہ ایک ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا کام ہے۔ طالبان کو چاہیے کہ وہ بھی دیکھے کہ دنیا کیا ہے۔ آج کل دنیا بدل گئی ہے، افغانستان پچھلے 20 سال میں بہت بدل گیا ہے۔ بڑے شوق سے ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے سوشل ایٹیٹیوڈز وہی رکھے ہوئے ہیں جو آج سے 300-400 سال پہلے تھے، تو وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ آج ہے۔ اس کا صرف ان کو دقت یہ ہوگی کہ وہ وہاں پہ ان کے جو سپورٹ بیس ہے، خاص طور سے ان کے فائٹرز جو ہیں وہ بڑے فینیٹک ہیں، تو وہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ایک مشکل کام ہے یہ طالبان کے لیے بھی، لیکن ان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اوپر وہ جتنا دنیا کے ساتھ وہ چل سکے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے پالیسی افغانستان کی طرف بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے، اور یہ تھرو آؤٹ اگر آپ ہسٹری دیکھیں، جب روس نے سوویت یونین نے انویژن کیا تھا افغانستان کا، تو ہم نے دنیا کے ساتھ مل کے اور اس انویژن کو پسپا کیا تھا۔ اس کے بعد جو گورنمنٹس بنی ہیں وہاں پہ ہم نے ان کے ساتھ باقاعدہ تعاون کیا، چاہے ڈیفیکلٹ بھی رہے ریلیشن شپ بعض دوران۔ اسی طرح جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو حالانکہ دنیا ان کو آسٹریسائز کر رہی تھی، ہم نے پھر بھی کہا کہ نہیں، ان کے ساتھ بھی مل کر چلنا ہے۔ ہم نے ایمبیسی بھی کھولی اور تعلقات بھی رکھے ان کے ساتھ، اور ریکگنائز بھی اس رژیم کو کیا۔ اس کے بعد جب 9/11 کے بعد سب کچھ چینج ہوا، تو دوبارہ ہم نے 9/11 میں بھی سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق دنیا کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد تعلقات بہت اچھے رکھے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہے، خاص طور سے بارڈرنگ ایریا پہ دونوں سائڈ پہ کامن ٹرائبز رہتے ہیں، تو ان کو اس کی وجہ سے پاکستان کا ریلیشن شپ ایک اسپیشل ریلیشن شپ رہتا ہے۔ لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ تعلقات اچھے رہیں اس رجیم کے ساتھ بھی، اور اسی طرح طالبان کے ساتھ بھی۔ بلکہ طالبان جب ایگزائل میں تھے تب بھی ان کی فیملیز وغیرہ یہاں رہتی تھی، اور ہم نے یہ نہیں کیا کہ ان کو ہم نکال دیں، حالانکہ بہت اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوتے تھے۔ لیکن یہ ہمیں مد نظر یہ رکھنا ہے کہ ہماری سچویشن ٹوٹلی مختلف ہے۔ اگر میں ایک بلنٹلی کہوں، ہمارے جو ریلیشن ہیں افغانستان کے، وہ ارسپیکٹو آف اینی کنٹری، یہ ایک جیوگرافیکل سچویشن اس طرح کی ہے
کہ وہ جب آپ اتنا لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں تو آپ کو توجہ دینی پڑتی ہے، اور پاکستان کی اسی پالیسی کے کہ افغانستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اچھے ریلیشن ہوں۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اسلامی ممالک بھی تھرو دی OIC اور اینڈ انڈیویجولی آلسو، وہ کر بھی رہے ہیں وہ بھی، اور اسی طرح ویسٹرن کنٹریز بھی افغانستان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں اور اچھے ریلیشن کریں اور افغانستان کی ترقی میں مدد کریں۔ TTP کو طالبان کے ساتھ کمپیئر کرنا بالکل غلط ہوگا۔ طالبان پیداوار ہیں اس وقت کی، افغان طالبان جو ہے وہ پیداوار ہیں اس وقت کی جب افغانستان میں ٹوٹل کیوس تھا، انارکی تھی، 90s میں افغانستان وار لارڈز میں بٹا ہوا تھا، اور اس میں طالبان ان سب پہ حاوی ہوئے، تو وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن تھی۔ پاکستان میں ایک چھوٹے سے ایریا کے اندر یہ کچھ ٹیررسٹ فینیٹکس اکٹھا ہوئے ہیں اور وہ پوری پاکستان کی اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ایک اپنا نظام ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اپنے لاز ہیں، پراسپیرٹی ہے، چاہے ڈیفیکلٹیز ہیں، اس کے باوجود لوگ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی چیز ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اس کے اندر اپنے آراء کا اظہار کرے تو وہ پولیٹیکل پروسیسز اس کے لیے موجود ہیں، اس کے لیے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ پر ان کا نقطہ نظر کچھ اور تھا، اور وہ بندوق کی زور پہ بدامنی پھیلانا چاہتے تھے، جس پہ آرمی نے ہماری پہلے ان کو بہت ڈھیل دی تھی ہم نے، جو کہ میرے ذاتی خیال میں بہت غلطی تھی، ایڈمنسٹریٹولی نہیں دینی چاہیے تھی، اسی وقت ایکشن لینا چاہیے تھا۔ لیکن جب حالات بہت بڑھ گئے، حملہ ہوا اسکول پہ، اور وہ اس کے بعد پھر جو ہم نے ایکشن لیا تو اس کے بعد وہ افغانستان میں بارڈر کراس کر کے افغانستان میں انہوں نے پناہ لے لی۔ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں رٹ بھی اتنی گورنمنٹ کی نہیں چلتی ہے، ڈیفیکلٹ بھی ہے، چھپ جانا اور وہ پاسبل ہو سکتا ہے، تو یہ وہاں سے بارڈر کے اوپر چھپ چھپ کے حملے کرتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ طالبان یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کا کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا خیال ہے طالبان کو چاہیے کہ اس پہ اٹینشن پے کریں۔ ہمیں احساس ہے کہ وہ ان کے پاس ریسورسز کم ہیں، ان کے پاس اتنا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ایفیشینٹلی کرنا مشکل ہے اس وقت ان کے لیے، لیکن اس کے باوجود، اور جب خاص طور سے جب کہ انہوں نے کہا ہے کہ کہ وہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ ان کا دنیا کو وعدہ ہے طالبان کی حکومت کا۔ اب ظاہر ہے اگر وہ آ جاتے ہیں اور ہمارے فوجیوں پہ حملے کرتے ہیں تو ہمیں نیچرلی ریٹیلیٹری ایکشن لینا پڑے گا۔ طالبان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بڑے کلوز کوآرڈینیشن میں، اور یہ کہ کہہ دیں پاکستان سے کہ جی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا، ہم پاکستان کے ساتھ کوئی ایک جوائنٹ میکنزم اس طرح کا بنا لیں، یا تو طالبان پرامن زندگی وہاں گزارنا شروع کر دیں، بندوق چھوڑ دیں اور رہیں، اور ہمیں بھی کچھ اپارٹ فرام دی فورس ہمیں بھی کچھ اس طرح کے میجرز لینے چاہیے جس سے کہ وہ اگر اب ریناؤنس کرتے ہیں وائلنس کو اور پرامن شہری کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائے۔